تو ایک انسان اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے یا حرام کماتا ہے تو اس نے اللہ کی اس امانت میں خیانت کی ہے. لہٰذا یہ بندہ ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر پہ پورا نہیں اترے گا. یہ اسلام تو قبول کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر سے باہر ہے، کیونکہ چاہیے یہ تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں داخل ہوتا. حلال کمائے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، اس کے اندر سر ہے، اچھا سوچے، اپنے سر سے گندی سوچوں کو باہر نکالے دماغ سے. اس کا دل ہے، دل کو پاک رکھے. پیٹ ہے، اس کے اندر حرام لقمہ نہ ڈالے. کتنی سخت وعید ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، جو انسان حرام پلتا ہے. جنت پاکیزہ جگہ ہے بھائی، پاکیزہ جگہ میں اس طرح کی غلاظت اور گندگی نہیں جایا کرتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ایسا جسم جو حرام مال پر پلا ہو لازمی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے، جنت میں نہیں جائے گا. لقمہ حرام کا گیا، اس سے خون بنا، خون سے گوشت بنا، اب اس سے جسم جو بن رہا ہے، یہ جسم کا حصہ یا یہ جو گوشت ہے یہ لازمی ہے کہ جہنم میں جائے گا. آپ کا پیٹ ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر سے باہر ہے. اگر ایک انسان مسلمان ہے، اس کے اوپر اسلام کا نفاذ ہے، یا تو ہاتھ نہیں، یا زبان نہیں، یا ٹانگیں نہیں، یا تو اس کا مطلب ہے کوئی حصہ آپ کا اسلام سے باہر ہے. یہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارا کون سا حصہ اسلام ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر میں نہیں آتا. اچھا، شیطان کی پیروی کیسے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر امام ابن قیم نے پوری کتاب لکھی، تلبیس ابلیس. ایک ابلیس انسان کو کن کن جگہوں سے آ کے کیسے اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی اور ہماری اللہ کی توفیق کے ساتھ گفتگو کا اگلا پہلو. اللہ تعالیٰ نے ایک عام مسلمان کے لیے قرآن کے اندر کن چیزوں کے احکامات کو نازل کیا کہ وہ کرے، اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے تاکہ وہ اس سے بچ کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو پائیں. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، ایک چیز سے منع کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے احکامات کی اور شیطان کے خطوات کی، اس کی گائیڈ کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہے. شیطان کی پیروی نہیں کرنی، یہ نہیں ہے. اس سے منع کیا جا رہا ہے. ایک آیت کے اندر دونوں احکامات موجود. اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے کہ اسلام کے اندر ایک انسان کو کہا گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ایک انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دراصل وہ ایک تہذیب، ایک تمدن اور ایک خاص قانون کے تابع ہو جاتا ہے. اور اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اسلام کا اپنا تمدن ہے، اسلام کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اسلام کے اپنے معاملات ہیں، اس کے اپنے رولز ہیں، اس کے اپنے قاعدے اور ضابطے ہیں، اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. ایک انسان کی زندگی میں پیش آنے والا ہر لمحہ اس کے اوپر انسان کو اسلام گائیڈ کرتا ہے کہ اس معاملے میں اب آپ نے کیا کرنا ہے. اور اسلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر پریشانی سے نمٹنے کے معاملات اور قواعد اور ضابطے موجود ہیں. ایک انسان کی زندگی یعنی پیدائش سے لے کے بچہ پیدا ہوگا، اب پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے کیا احکامات ہیں، ہاں جی، اس کا نام رکھنا ہے، اس کے سر سے بال مونڈنے ہیں، اس کے ختنے کرنے ہیں، اس کا عقیقہ کرنا ہے، بنیادی طور پہ معاملات ہیں. اس کے بعد ایک بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیا احکامات ہیں، اس کے والدین کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ سارے معاملات چلتے چلتے اگر خوشی کے معاملات ہیں تو کیسے کرنے ہیں، شادی ہے اس کے اندر نکاح ہے، ولیمہ ہے، دعوت کے احکامات کیا ہیں، دوستوں کے ساتھ روابط کے کیا معاملات ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان کیسے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیسے پرامن رہا جا سکتا ہے، کیسے خوش رہا جا سکتا ہے، اور ایک انسان غموں اور تکلیفوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، یہ بھی اسلام کے اندر ہر چیز موجود ہے. ایک انسان کے اوپر جب غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، اگر کسی کی وفات ہو جائے، جنازہ ہے، اس کے لیے دعا ہے، اس کو بڑی عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ دفن کرنا ہے. قبروں کے معاملات الگ ہیں، ایک انسان کے بعد تعزیت کے معاملات الگ ہیں. یہ بھی انسان کو اسلام سکھاتا ہے. ایک انسان جب بزنس کی راہ پر چلتا ہے، وہ کام کرنے نکلا ہے، تو اسلام اسے بتاتا ہے کہ آپ نے اب
کام کیسے کرنا ہے، حلال کیسے کمانا ہے، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سے حرام ہیں، کون کون سے معاملات کر سکتے ہیں، کون کون سے نہیں کر سکتے، ایون کہ ہر ایک لمحہ جو انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے یا جس کا انسان کی زندگی کے ساتھ معاشرے میں واسطہ پڑ سکتا ہے، اسلام کے اندر اس کی گائیڈ لائن پوری موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام قبول کر لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے اسلام کے لائف سٹائل کو اپنایا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہو، اب اسلام کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کے قاعدے، اس کے ضابطے، اس کے رولز سارے کے سارے تم پر فالو کرنا لازم ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کو اچھی لگیں وہ اپنا لیں، جو چیزیں اچھی نہ لگیں وہ نہ اپنائیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اسلام کے اندر ایک انسان پورے کا پورا داخل ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر انہماک کے ساتھ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ الرحمن اس بارے میں کلیئر ہو جائیں گے کہ اسلام کے اندر پورے کا پورا کون سا انسان داخل ہے اور کون سا انسان ابھی پورا اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ ایک انسان دین کے بعض احکامات کو تو مانتا ہے، بعض احکامات کو نہیں مانتا۔ ایک مسلمان اگر ان احکامات کو صرف مانتا ہے جو اس کی خواہش کے تابع ہیں، جو اسے اچھے لگتے ہیں، جو اس کے لیے کرنے آسان ہیں، جو محسوس کرتا ہے کہ اس کی اپنی خواہشات کو ڈیمیج نہیں کرتے، اس کی اپنی خواہشات کے تعارض میں نہیں آتے، اس کے اپنے ایگو اور اپنے معاملات کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، ایسے معاملات کو مان لیتا ہے، اور ان معاملات کو نہیں مانتا جہاں پہ اس کو اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنی خواہش کو ذبح کرنا پڑے گا، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ خطاب یہودیوں کا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ ہر وہ معاملہ تورات سے مان لیتے تھے جو ان کے اپنے نفس کے مطابق ہوتا، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیتے جو ان کے نفس کے خلاف ہوتا، اس کی تشریح کر لیتے، تفسیر کر لیتے، دل کو سمجھا لیتے، یا اس آیت کو ہی بدل دیتے تھے۔ لیکن یہاں قرآن تو بدلا نہیں جائے گا، یہ خطاب یہودیوں کا تھا، تم کیسے بدبخت لوگ ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ احکامات کو مان لیتے ہو، کچھ احکامات کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس سے بڑا بھی ظلم ہو سکتا ہے، خطاب یہودیوں کو تھا لیکن حکم عام ہے کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا یہ خالصتاً یہودیوں کی صفت تھی۔ ایک مسلمان جب ایسا کرے گا تو سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقانہ یہ والی روش یہودیوں والی، ایسا یہودی کیا کرتے تھے۔ قرآن کے کچھ احکامات مان لو، کچھ احکامات نہ مانو، اس کا مطلب ہے دین آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے، جہاں آپ کا دل کرے وہاں مان لیں۔ گھر میں دین اور ہے، دکان پہ دین اور ہے، گھر میں مزاج اور ہے، دکان پہ مزاج اور ہے، گھر میں حساب اور ہے، شہر میں اور بازار میں معاملہ اور ہے، مسجد میں بندہ اور طرح کا ہے، باہر نکلا تو اور طرح کا ہے، ایسا نہیں بھائی جان۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات عام ہے، میٹھا میٹھا ہپ، کوڑا کوڑا تھو۔ ہاں، جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے، جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے یہاں پہ دین پہ عمل کرنا شاید میرے لیے آسان ہے، یہاں پہ لوگ سمجھیں گے کہ بڑا دیندار ہے، یہاں پہ معاشرے والے عزت کریں گے، یہاں لوگ محسوس کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، یہاں پہ میرے سامنے کوئی میری خواہش نہیں ہے، میرے سامنے کوئی چیلنج کھڑا نہیں ہے، یہاں پہ میں مان لیتا ہوں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی حاجی صاحب، وہی قاری صاحب، وہی مولوی صاحب، وہی خطیب صاحب، وہی امام صاحب جو مسجد کے اندر اور طرح کے ہیں لیکن میرج ہال میں اور طرح کے، وہاں پہ میوزک بھی ہے، اختلاط بھی ہے، وہاں پہ بے پردگی اور تبرج بھی ہے، وہاں پہ دین کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ خیر ہے جی، اتنا تو چلتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ ایگو سامنے ہے نا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جس اللہ کے رسول کی سنت رکھی ہے، جس اللہ کا کہا مان کے آپ مسجد میں آیا کرتے ہیں حضرت صاحب، اسی اللہ نے حکم دیا کہ یہ تبرج نہیں کرنا اور پردے کے ساتھ رہنا ہے، تو اللہ کا ایک حکم مانتے ہو، ایک نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس تفسیر میں آئے گا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بندہ ابھی پورا اسلام میں داخل نہیں ہے، دین کے مرضی کے مطابق اعمال کو مانتا ہے اور مرضی کے مطابق کو چھوڑ دیتا ہے۔ صبح نیند آئی ہے تو فجر چھوڑ دیں، لیکن باقی پہلی صف میں پڑھیں گے۔ کیوں؟ باقی آپ دکان پہ ہیں، دکان سے آپ آ سکتے ہیں، لیکن فجر ہاں وہ نیند ہوتی ہے نا، تو آپ کی مرضی تو نہیں چلے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ پانچوں نمازیں تو یہاں پہ پڑھتے ہیں،
لیکن دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کا معاملہ اور ہے، وہاں پہ ماپنے کا، وہاں پہ تولنے کا، وہاں پہ دینے کا، وہاں پہ غش بھی ہے، وہاں پہ سارے معاملات ہیں. آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ سود بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غش بھی نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا اور جو دین ہے اس دین کو پورے کا پورا تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ فکر اور وہ لائف سٹائل اپنایا ہے جو اسلام کا ہے، اور اگر اسلام کا اپنانا تو. اور اسی کے بارے میں عبداللہ بن، یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ ہمارے معاشرے میں یہی پایا جاتا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم، بہت بڑے، اسلام لائے. ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ یہودیت سے اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، آپ جانتے ہیں نا یہودیوں کا ہفتے کا دن تھا، عبادت کا، تعظیم کا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم ہفتے والے دن تعظیم کیا کریں. اس ہفتے کے دن کی ایک خاص تعظیم، اس کے دن باقاعدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، خوشی منانا ہفتے کے دن. دوسرا، اونٹ کے گوشت سے ہم، کیونکہ ان کے اوپر حرام تھا تو یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے اونٹنیوں کا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی، کہا ادخلوا فی السلم کافہ. کلمہ پڑھ لیا نا، یہ یہودیوں والی روش چھوڑ دو. یہاں پہ دین کے احکامات ہیں، یہاں پہ اب یہ نہیں ہے کہ تم آ تو گئے ہو دین میں لیکن تمہارے اندر ابھی تک روش باقی ہے، تمہارے طور اور طریقے ابھی تک وہی ہیں جو یہودیوں کے تھے. اسی کی طرف نہیں اشارہ کیا اقبال نے؟ میں کہتا ہوں تو ذرا سخت لگتی ہے لیکن اقبال کے متھے لگاتے ہیں، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو نود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تمہاری وضع قطع ایسے ہے جیسے ہندوؤں کی ہوتی ہے، اور تمدن تمہارا طور طریقہ ایسا ہے جیسے عیسائیوں کا ہوتا ہے، اور تمہارا طرز زندگی اس طرح کا ہے کہ تمہیں دیکھ کے یہودی بھی شرما جائیں کہ اس جیسے اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ہم یہودی اچھے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ یہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، دو نمبری نہیں کرے گا. اور مسلمان یعنی پاکستان میں یا دیگر جگہوں پر مسلمان آج جن کا ترہ امتیاز تھا کہ مسلمان ہے تو دغا نہیں دے گا، آج ہم نے ایسے لیول پہ لا کھڑا کیا ہے مسلمان ہے دھوکہ دے گا. یہ دو نمبری کرتا ہوگا، یہ کم تولتا ہوگا، اس کی چیز میں ملاوٹ ہوگی. آپ کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کے لیے تیار، وجہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہم نے اسلام کو پورا پرکھے ہی نہیں ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اسلام کے اندر داخل، ہمیں تو وراثت میں ملا نا اسلام، ہم نے اسلام کو اسٹڈی تھوڑی نہ کیا. وہ لوگ جو آج دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں آپ جا کے ان سے پوچھیں جنہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے اور اللہ کی قسم وہ اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے. ہمیں تو گھٹی میں اسلام ملا نا، باپ مسلمان تھا تو ہم مسلمان ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باپ مسلمان تھا، اس نے ہمیں اسلام سکھایا نہیں ہے، بس ہم مسلمان پیدا ہو گئے. تو جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے حضرت صاحب تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام یہ کس چیز کا نام ہے، اور آج تک دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگ جو اسلام کو پڑھنے کے بعد داخل ہوئے تھے وہ کن خوبیوں سے متاثر ہوئے تھے. اور یہ ساری خوبیاں آج نان مسلم ان کو پتہ ہے بھائی یہ جو قانون ہے یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. معاشرے کے اندر امن، اگر امن چاہتے ہیں، خوف کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، غنا چاہتے ہیں، اگر معیشت کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنا غلبہ چاہتے ہیں تو اللہ نے جو قانون بنائے ہیں انہی کو فالو کرنا پڑے گا. یہ نان مسلم جانتے ہیں، مسلمان نہیں جانتے، نہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ ان کا ہر رول دیکھ لیں اس کے پیچھے سنت کھڑی نظر آئے گی، ان کا ہر قانون اس کے پیچھے سنت کھڑی نظر آئے گی. کہیں نہ کہیں تاریخ میں اسلام کا قانون کھڑا نظر آئے گا. بس ہمارے ذہنوں سے اس کو مسخ کیا گیا کہ تمہیں اس چیز کا پتہ نہ چل جائے، کہیں یہ دنیا پر غالب ہی نہ آ جائے. ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. یاد رکھو مسلمان ہونا تو پھر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے پورے کے پورے جسم پر اسلام کو نافذ کرو اور ہر عمل کو قبول کرو چاہے تمہاری خواہش سے ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا. ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا نظریہ اور عجیب سی سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک انسان جب کھانا کھا رہا ہے اس وقت اسے اسلام کا نہیں پتہ کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یہ اسلام کا نہیں پتہ کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں. لیکن کھانا اگر پلیٹ میں بچ جائے تو وہاں پہ اسلام یاد آ جائے گا کہ سنت ہے کہ برتن صاف کیا جائے. یہ مرضی کا اسلام ہے نا بھائی. برتن صاف کرتے وقت اسلام یاد آتا ہے، اس کو کماتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اسلام یاد کوئی نہیں ہے.
یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ پہلی تفسیر ہے اس کی۔ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہر حکم جو اسلام کا ہے سرنڈر کر جائیں۔ بس جی بس میری خواہش آ، میں کون ہوتا ہوں، میرا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، بات ختم، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ پہلی تفسیر ہے۔ اس کی دوسری تفسیر ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک آپ پورے کے پورے اسلام میں ڈوبے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ آپ سر سے لے کے پاؤں تک کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ کا سر ہے، آپ کا ماتھا ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، سینہ ہے، آپ کا پیٹ ہے، آپ کی شرمگاہ ہے، آپ کی ٹانگیں ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ایک انسان آپ کو دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایسا کیسے؟ ہاں، بعض دفعہ ایک انسان اچھا مسلمان ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام والے اعمال نہیں ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے نہیں، یعنی وہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ معاشی ہو جیسے جسمانی ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ، یہ مسلمان کا میزہ ہے، ترہ امتیاز ہے۔ تو ایک انسان اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے یا حرام کماتا ہے تو اس نے اللہ کی اس امانت میں خیانت کی ہے۔ لہٰذا یہ بندہ ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر پہ پورا نہیں اترے گا۔ یہ اسلام تو قبول کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر سے باہر ہے، کیونکہ چاہیے یہ تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں داخل ہوتا، حلال کمائے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، اس کے اندر سر ہے، اچھا سوچے، اپنے سر سے گندی سوچوں کو باہر نکالے دماغ سے، اس کا دل ہے، دل کو پاک رکھے، پیٹ ہے، اس کے اندر حرام لقمہ نہ ڈالے۔ کتنی سخت وعید ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، جو انسان حرام پلتا ہے، جنت پاکیزہ جگہ ہے بھائی، پاکیزہ جگہ میں اس طرح کی غلاظت اور گندگی نہیں جایا کرتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ایسا جسم جو حرام مال پر پلا ہو لازمی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے، جنت میں نہیں جائے گا۔ لقمہ حرام کا گیا، اس سے خون بنا، خون سے گوشت بنا، اب اس سے جسم جو بن رہا ہے، یہ جسم کا حصہ یا یہ جو گوشت ہے یہ لازمی ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کا پیٹ ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر سے باہر ہے۔ ہمارے پاؤں چل کر کیا کرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ مسجد آتے ہیں تو اس کے بعد کدھر جاتے ہیں؟ ہاں کلمہ تو پڑھا ہے لیکن بعض دفعہ یہ چلنے والے قدم، یہ قدم اس تفسیر سے باہر ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن قدم اس سے باہر ہیں، مسلمان ہیں ہاتھ اس سے باہر ہے۔ آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں اور محدث بھی ہیں، ان کی ٹانگ میں زہر بھر گیا اور زہر سرایت کرنے لگا۔ اطباء نے بڑا علاج کیا لیکن انہوں نے کہا جی حضرت صاحب آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ اب ٹانگ کاٹنے کا قصہ کیا ہے؟ ان کو کہا گیا کہ آپ کچھ نشہ آور چیز پئیں جس سے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، لہذا ٹانگ کاٹنی۔ انہوں نے کہا میں کبھی بھی ٹانگ کٹوانے کے لیے نشے کا استعمال نہیں کروں گا، ہاں اگر مجھے اس سے بے خبر ہی کرنا ہے نا تاکہ ٹانگ کاٹی جائے اور مجھے اس کا احساس نہ ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں نماز میں مصروف ہو جاؤں گا تو میری ٹانگ کاٹ دینا۔ اللہ، کیا مطلب کہ جب وہ نماز میں تھے تو کسی چیز کا انہیں اور احساس، اور وہی ہوا، نماز شروع کی، اطباء نے ٹانگ کاٹ دی، اس بندے نے سی تک نہیں کی، نماز کے اندر خشوع کی وجہ سے ٹانگ کاٹ دی گئی۔ پتہ چلا جی ٹانگ کٹ گئی ہے، کہا اس ٹانگ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ ابھی عروہ بن زبیر اپنی ٹانگ سے مخاطب ہیں جو کاٹی گئی، دفن کرنے سے پہلے اسے لایا گیا، تو ٹانگ کو مخاطب وہ کہتے ہیں بھائی یاد رکھنا تو میرے جسم کا حصہ تھی اور کل قیامت کے دن تجھے میرے ساتھ جوڑا جائے گا اور تیری گواہی لی جائے گی، تو اللہ کے سامنے گواہی دینا، اللہ کو یہ گواہی دینا کہ عروہ بن زبیر آج تلک جب تک میں اس کے ساتھ رہی اللہ کی نافرمانی میں ایک قدم بھی نہیں چلا، میں تیرے ساتھ کبھی بھی چلا اللہ کی نافرمانی میں نہیں چلا، تو گواہی دینا، آج تو میرے ساتھ نہیں ہے لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ میرے بارے میں گواہی دینا کہ ایک قدم بھی تجھ سے میں نے اللہ کی نافرمانی کا نہیں اٹھایا۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جائیں بھائی۔ ہمارے ہاں
اگر ایک انسان مسلمان ہے، اس کے اوپر اسلام کا نفاذ ہے، یا تو ہاتھ نہیں، یا زبان نہیں، یا ٹانگیں نہیں، یا تو اس کا مطلب ہے کوئی حصہ آپ کا اسلام سے باہر ہے. یہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارا کون سا حصہ اسلام ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر میں نہیں آتا. یہ دوسری تفسیر ہے. اس کی ایک اور تفسیر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کی ہے. وہ کہتے ہیں بیسیکلی اسلام جو ہے نا وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے: عقائد، اعمال، اخلاق. تو ایک انسان جب اپنے آپ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھے اس کے عقائد درست ہے، پھر اس کے بعد عمل، اس کے بعد اس کا اخلاق. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. تینوں چیزیں آ گئی. تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں ایک درخت کی. یہ درخت کھجور کا درخت ہے. اللہ فرماتے ہیں اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. کیا؟ عقیدہ. وفرعها فی السماء، اور اس کا تنا آسمان سے باتیں کرتا ہے. یعنی عمل، عقیدہ مضبوط ہوگا، عمل اللہ کے ہاں چڑھے گا اور وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. تو اس کی آسمان پر جڑیں ہیں، آسمان پر اس کے تنے ہیں اور پتے ہیں. تو اکلها کل حین، ہر وقت اس کا پھل کھانے والا ہوتا ہے. کچا ہو تب میٹھا ہوتا ہے، رطب کھجور کھا کے دیکھیں. پک جائے تو اس میں لذت ہوتی ہے، سوکھ کر چھوارا بن جائے تب بھی مٹھاس نہیں جاتی. ہر وقت اس کا پھل لذیذ ہوتا ہے. یہ مٹھاس کیا مطلب؟ ایک انسان کا عقیدہ، اس کے بعد اس سے نکلنے والا عمل، پھر اس عمل کے اوپر خوبصورتی، وہ اس کی وہ اخلاق ہے. اور ایک مثال عمارت سے دی گئی کہ ایک انسان جب عمارت بنانا چاہتا ہے وہ جتنی بلند ہونی چاہیے اس کے نیچے اتنا ہی زیادہ مضبوط مٹیریل ہونا چاہیے. وہ نیچے والی اس کی بنیادی عقیدہ ہوا کرتی ہیں، اس کے اوپر عمارت وہ اعمال ہیں، اور اس کے اوپر رنگ روگن اور ٹائلیں وغیرہ اور سارے معاملات، یہ اس کا اخلاق ہوا کرتا ہے. اب ایک انسان ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. کیا؟ حضرت صاحب آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، کمال ہے، اور عقیدے کی بنیاد پر تو لوگ بخشے جائیں گے بھائی، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ؟ اب واجبی سے عمل کرو بس کافی ہے. عقیدہ جو ہے آپ کے پاس شرک نہیں ہے تو اللہ معاف کر دے گا. کتنا بڑا جھانسا ہے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے. یہ عمل کی بنیاد پر ہوگا. اللہ کے نبی ایسا فرماتے ہیں میزان لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر اگر میزان دائیں طرف جھک گیا جنتی ہے، لیکن رائی کے دانے کے برابر اگر بائیں طرف جھک گیا جہنمی ہے. اعمال تولے جائیں گے بھائی. عقیدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. یہ اس بنیاد کے اوپر لگنے والا یہ تنا ہے جو آسمان تک جائے گا. ادخلوا فی السلم کافہ. ایک انسان عقیدے پر بنیاد رکھ کے عمل چھوڑ دیتا ہے، اور واجب سے عمل کریں، یہ کر لو، یا عقیدہ بڑا اسٹرانگ ہے، عمل اس کے ساتھ اخلاق. صاحب اخلاق بہت ضروری ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس عقیدہ بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں سے اٹھتے ہوئے ہم کسی ایسے انسان کو جو رفع دین نہیں کر رہا ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کافر اور مرتد ہے. یہ اخلاق ہے. ہم نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے والا جس کے جنت کے لیے 8 دروازے کھلیں گے جس کے لیے، وہ یہی انسان ہے جو میں جا رہا ہوں. باقی سارے ہمیں معاشرے میں کافر نظر آتے ہیں. یہ اخلاق ہے. اخلاق بھائی جان، یہ اسلام میں داخل پورا ہونا کے لیے یہ ضروری عمل ہے. اور بعض دفعہ ایک انسان کے اندر اخلاق نہ ہو تو پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. آپ نے وہ قصہ نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 عورتوں کا تذکرہ کیا؟ ایک عورت بڑی مالدار، نیک، تہجد گزار، بڑے بڑے عمل کرنے والی، صدقے کرنے والی، حج اور خیرات کرنے والی، سارے معاملات، لیکن کہا یا رسول اللہ ایک معاملہ ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے. پڑوسی بڑے تنگ ہیں مائی سے، زبان پر قابو نہیں رکھتی، جب کسی کا ذکر ہوا گالیاں، جب کسی کا غیبت، چغلی، فلاں فلاں، ہر ایک کے بارے میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار. یہ نہیں کہا مجھ پر ایمان لاتی ہے، عقیدہ ہے، موحد ہے، اتنے بڑے عمل کرتی ہے، اللہ اتنا تو معاف کرے گا. کہا اخلاق ہی فی النار، جہنمی ہے. کہا یا رسول اللہ ایک ایسی بی بی ہے مسکینڑی سی ہے بیچاری، بڑے مشکل سے نا فرض ہی پڑھتی ہے، سال بعد مہینے میں 1 دفعہ روزے ہی رکھتی ہے، فرضی.
پیسہ ہے کوئی صدقہ کیا کرے، لیکن اس کے پڑوسی اس کے اخلاق سے بڑے خوش ہیں. اللہ کے نے فرمایا ہی فی الجنہ، جنتی. اور ہمارے معاشرے میں کسی کو تھوڑی سی بات، ہمیں نا، میں سچی بات بتاؤں، بڑے درد سے کہتا ہوں، ہمیں یہی آکڑ بہت ہے کہ ہم موحد ہیں. اور بھائی آپ سے یہ توحید لے گئی کوئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کا شکر کریں، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا میٹھا ہے. لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کے چہرے میں تھوڑی ترشی ہوتی، آپ کی طبیعت میں ترشی ہوتی، تھوڑا کڑوا پن ہوتا، آپ تھوڑے زخت لہجے والے ہوتے، آپ کے اندر یہ میٹھا اخلاق نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تیرے گرد حالہ بنا کے تجھ پر ایمان لا کے تیرے اوپر جان نچھاور کر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک بندہ تیرے ساتھ نہ ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ جو لے کے پھر رہے ہیں نا عقیدہ 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 اور سنت کے مطابق، ان کا اخلاق نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا. بات کرتے ہیں تیر کے اوپر زہر لگا کے جگر کے اندر پیوست ہو جائے، بات کرنے کا طریقہ نہیں. تو اللہ سے فرمائے ادخلوا فی السلم کافہ، بھائی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. عقائد ہیں ٹھیک ہے، اعمال ہیں ٹھیک ہے، اخلاق کدھر ہے؟ اچھا عقائد ہیں، اخلاق ہے، اعمال نہیں ہیں، تو یہ کیا فائدہ؟ ایک انسان بہت زیادہ اچھے اخلاق، شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حضرت صاحب ایک بندہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، بڑا میٹھا بولتا ہے، اتنا خوبصورت اس کا اخلاق ہے، نماز نہیں پڑھتا. شیخ صاحب کہتے ہیں اس سے بڑا بد اخلاق انسان کوئی نہیں. آپ کیسے کہتے ہیں بڑا اخلاق والا ہے؟ جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ میرے رب پر میرے کیا حقوق ہیں اور وہ سب سے بڑا بد اخلاق اپنے رب کا ہے، وہ بندوں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے؟ اس کا اخلاق کب سے اچھا ہو گیا بھائی؟ جس کو اللہ کے حقوق نہیں پتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے پیتے اور استعمال کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکتا نہیں، اس سے بڑا بد اخلاق کون ہے؟ آپ کہتے ہیں بڑے میٹھے اخلاق والے ہیں. اچھا اخلاق ہے، عمل بھی ہیں، عقیدہ نہیں ہے، پھر تو ہاتھ ہی صاف ہے نا بھائی. مشرک ہے تو شرک تو کوئی بھی کرے، اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے اعمال غارت ہیں، ان کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا حضرت صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ ایک انسان دائرہ اسلام میں تب داخل ہوتا ہے. اور عمل کے بارے میں ایک آخری حدیث، جابر بن سلیم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. ہمارے ہاں یہ چیز کی بڑی کمی ہے، اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں نا میں بدو آدمی ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیروں والے ہوتے ہیں، گاؤں والے، تھوڑے سے ترش مزاج ہوتے ہیں اور ان کے اندر سختی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہوتے ہیں. اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اس کی مثالیں ملیں گی. وہ بدو ہی تھا جس نے آپ علیہ السلام کی یہاں سے چادر کو کھینچا اور پیچھے سے اور آپ علیہ السلام کی گردن پر نشان پڑ گئے، اتنا بے تکلف. اور اللہ کے نبی کے سامنے ابو بکر اور عمر وہ آنکھ نہیں اٹھاتے. اور آپ صحابہ سے کبھی شمائل کا دیکھیں نا، آپ کبھی بھی کسی ایک صحابی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری شکل و شباہت شریف نقل ہوئی نہیں پائیں گے کسی ایک حدیث میں جس نے پورا آپ علیہ السلام کے شمائل کو ذکر کیا ہو. آپ کے ناک مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، آپ کسی ایک نے، کسی نے زلف کا ذکر کیا ہے، کسی اور نے آنکھوں کا ذکر کیا ہے، کسی اور نے چہرے کا ذکر کیا ہے، کسی اور نے سینے کا ذکر کیا ہے. ساری باتیں کسی ایک نے ذکر نہیں کی. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے نظر بھر کے آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، اس لیے. اچھا وہ تو آنکھیں نہیں اٹھاتے، لیکن یہ بدو تھا، پیچھے سے چادر کھینچا، کہا یا محمد وہ مال ہے تمہارے پاس، ان کو کہو مجھے بھی دیں بھائی، سارا آپ نہیں رکھنا ہے. تو آپ مسکرائے، کہا اس کو دو جو مانگتا ہے بھائی. تو ذرا بے تکلف ہوتے ہیں یہ لوگ. جابر بن سلیم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نا طبیعت میں بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے طبیعت میں. تو آپ علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. دیکھو بھائی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو. یہ نہ کہا کرو یہ میرے لیول کی نہیں ہے، یہ میرے لیول کی نہیں ہے، یہ مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں کچھ اور زیادہ بڑا کروں گا. نہ، جب یہ چھوٹی نیکیاں، اور ساتھ آپ علیہ السلام فرمایا اگرچہ آپ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملیں یہ ایک نیکی ہے، بس اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا اللہ کے سامنے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. جب چھوٹی نیکیاں آپ کرتے جائیں گے اللہ آپ کے دل کو نرم کر دیں گے. ہم نا ہمارے نزدیک نا لوگوں کے ساتھ ملاقات کا بھی لیول ہے،
کس کے ساتھ سلام لینا یہ بھی لیول ہے، کس کے ساتھ گلے ملنا ہے وہ لوگ الگ ہیں، کن کے ساتھ ہنس کے گفتگو کرنی ہے وہ لوگ الگ ہیں، کن کو دعوت دے سکتے ہیں وہ لوگ الگ ہیں، کون سی نیکیاں کرنی ہے ہمارا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، لیول ہے۔ حضرت صاحب یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام غلام، آپ جانتے ہیں عرب کے اندر غلام کی کیا قیمت ہے؟ غلام کی کوئی قیمت نہیں، غلام ہے یہ لفظ ہی لوگوں کے لیے بڑا معیوب تھا کہ فلانا غلام ہے، یعنی وہ اپنے آپ کا بھی مالک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چھوٹی سی بچی چاہے وہ غلام ہی ہوتی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑتی، اور کس کا؟ اللہ کے نبی کا، وقت کا حکمران بھی ہے، سب سے اعلیٰ نبی بھی ہے، اور آپ علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے اونچا رتبہ بھی رکھتے ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، قائد بھی ہیں، سارے کے سارے عہدے آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود وہ جاتے جاتے آپ کا ہاتھ پکڑتی، بازار لے جاتی، کہتی مجھے یہ کام ہے میرے ساتھ چلیں، اللہ کے نبی اس کی حاجت کو پورا کرتے، واپس آ جاتے، اور آپ علیہ السلام نے کبھی غرور، گھمنڈ اور کبھی یہ معاملات محسوس نہیں کیے کہ لیول ہے بھائی اپنا میرا، تو اب بکر مجھے کہے تب ہے، عمر کہے تو بات بنتی ہے بھائی، عثمان اور علی کہا کہ کہیں تو بات بنتی ہے، یہ کون ہے اور مجھے کہاں لے کے جا رہی؟ چھوڑو بھائی آپ، لیول ہے ہمارے لیول ہیں۔ تو عقائد، اعمال پلس اخلاق، یہ تین چیزیں مل کے اسلام بنتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اندر تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا بھی کبھی، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اچھا شیطان کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ اور اس کے اوپر امام ابن قیم نے پوری کتاب لکھی، تلبیس ابلیس، ایک ابلیس انسان کو کن کن جگہوں سے آ کے کیسے کیسے اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں یہ جو کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے دین سے لا تعلق ہونا۔ ہم بالکل اسی انسان کی طرح ہیں جو صرف اور صرف ٹوٹکوں پر عمل کر کے خود کو ڈاکٹر سمجھتا ہے۔ یہ ٹوٹکے بعض دفعہ تو کارآمد ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اور اس سے اوپر ظلم یہ کہ وہ خود کو ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے۔ ہم چیدہ چیدہ معاملات پر عمل کر کے خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم جنتوں کے بڑے بڑے وارث ہیں، حالانکہ کئی ایسے احکامات ہیں جو شاید دین کا حصہ بھی نہیں ہیں، ہم نے بڑے سمجھے ہوئے، اور دین کے اندر وہ معاملات کر گزرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں چھوٹے سے ہیں، لیکن صحابہ انہیں بہت بڑا معاملہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم ناک پہ مکھی کی طرح اڑا دیتے ہیں۔ اور کتنے بڑے بڑے ایسے نیک اعمال ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ خیر ہے، لیکن صحابہ اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ دیکھ رہے ہو جس طرح ایمان لے کے آئے ہیں صحابہ، اس طرح ایمان چاہیے تب کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے دین کا مطالعہ کرنا ہر عمر میں آپ کے اوپر اس وقت دین کے احکامات کون سے نافذ ہیں، کون سے کرنے کا حکم ہے، کن سے منع کیا گیا ہے، ہر انسان پر لازم، واجب اور فرض ہے کہ وہ ان احکامات کو سیکھے، کیسے بھی سیکھے، گھر بیٹھ کے سیکھے، قرآن کا خود ترجمہ کرے، علماء سے سوال کریں، یہ آپ پر واجب، فرض اور لازم ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو آپ گناہ گار ہوں گے، اللہ آپ سے پوچھیں گے کیوں نہیں سیکھا۔ اس کے بعد ہے شیطان۔ دیکھیں شیطان کا ایک معاملہ بڑا واضح اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، دشمن ہے۔ حضرت صاحب دشمن ہے تو دشمن سمجھیں اسے، پھر اس کی چالوں سے آگاہ ہو کے اس سے بچنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے دین کی طرف مائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی پیدائش اور انسان کو زندگی دینے کا مقصد یہ بتایا ہے، باقی سارے معاملات تو دنیا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، ہم سب کی نیک اعمال قبول فرما۔ کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ بے اولاد لوگ ہیں، میں سچی بات ہے کہ یہ میرے دل کا آوازہ ہوتا ہے، بعض دفعہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوتا، لیکن جب مجھے باقی احباب کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر واجب اور فرض ہے کہ میرے اپنے بھائی کے پاس جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے، اور ایک عرصے سے بیٹا نہیں، یعنی بڑے سال گزر گئے، 20 سال تقریباً ہونے کو ہیں،
تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں. میری اپنی بہن کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ ان کو نیک اور صالح وارث عطا فرمائے. اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک اور صالح وارث عطا فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ زندگی اسلام والی, موت کامل ایمان والی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ.